جی بیٹا، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف ہم پڑھیں گے اور میں آپ کو کچھ جو مشکل الفاظ کی میننگ وہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ علامہ اقبال 1870 عیسوی کو 1877 کو پیدا ہوئے اور 1938 یعنی 1938 کو ان کی وفات ہوئی۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، ملی کا مطلب ملت قوم کو کہتے ہیں، قومی شاعر ہیں، مفکر یعنی فکر کرنے والے اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ بار ایٹ لا یعنی وکالت میں جو بڑی ڈگری ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹریٹ یہ فلسفی ڈاکٹر آف فلسفی PhD سے کہتے ہیں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 عیسوی میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 یعنی 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔ پر اثر یعنی اثر کرنے والی، ٹھیک ہے، اور پرسوز کا مطلب درد بھری شاعری، قوم کا درد تھا ان کے سینے میں۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی۔ نظم نگاری کا مطلب ہے نظم لکھنا، مبذول کرنا مائل کرنا، اس طرف کر دینا، مگر قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ مؤثر کا مطلب اثر کرنے والا، یہ بہترین ذریعہ تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر یعنی سوچنے کا جو انداز ہے، مشاہدہ کائنات پر غور کرنا مطلب ہے، اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، حقیقی عاشق تھے۔ اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، دانائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تصوف، صوفیہ کرام جو ہے، یعنی علم معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کا تک پہنچنے کا جو نالج ہے، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ آگے بیٹا اس پیراگراف میں ان کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جو ان کی کتابیں ہیں: بانگ درا، لفظی مطلب ہوتا ہے قافلے کی گھڑی، بال جبریل یعنی جبریل کے پر، اور ضرب کلیم یعنی کلیم کا مطلب کلام سے ہے، باتیں کرنا، ٹھیک ہے، تو کلیم کی ضرب کا مطلب مارنا، تو ضرب کلیم ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو کی نظمیں شامل ہیں۔ ارمغان حجاز، حجاز والوں کا گیت۔ حجاز بیٹا ارض حجاز سعودی عرب کا پہلا نام تھا، حجاز مقدس، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ غالب کا مطلب زیادہ حصہ۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، پیام کا مطلب پیغام ہے، جاوید نامہ، زبور عجم، زبور عجم ہے غیر عربی کا ترانہ یعنی عرب سے ہٹ کے جو ہے ان کے بارے میں، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ یہاں تک بیٹا ہم نے پڑھا ان کے مصنف کے تعارف کے بارے میں۔ اب ہم جو ہماری نیکسٹ ہوگا، میں ایک دفعہ آپ سے کویسچن آنسر کر لوں گا، پھر ہم اشعار کا مفہوم اور تشریح پڑھیں گے۔ تھینک یو۔